السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے اور چند ہزار روپے ہیں کہ جو میرے پاس اضافی پڑے ہوئے ہیں، میری حاجت اصلیہ سے وہ زائد ہیں۔ تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اس سونے پر اس جو میرے پاس پیسے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ اگر وہ نصاب کے برابر ہو جائے تو بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ تو 4 چیزیں وہ کون سی ہیں؟ جس میں پہلا ہے سونا، پھر اس کے بعد چاندی ہے، پھر اس کے بعد روپے ہیں، پھر اس کے بعد مال تجارت ہے، اور 5ویں چیز وہ جو چرائی والے جانور ہیں تو جو باہر سے چرتے ہیں، لیکن کیونکہ آج کل اس پر بات نہیں ہوتی اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو 4 چیزیں جو ہیں اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ سونا ہے، چاندی ہے، روپے ہیں اور مال تجارت ہے۔ اب سونا جو ہے یہ 7.5 تولے سونا اگر ہوگا اور پورا سال بندے کے پاس وہ پڑا رہے تو وہ بندہ مال کے نصاب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور چاندی جو ہے اس کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ 52.5 تولے چاندی اگر وہ بندے کے پاس موجود ہے، اتنی اس کے پاس چاندی ہے تو پھر بھی بندہ مال کے نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد روپے ہیں، اگر روپے بندے کے پاس اتنے ہیں کہ چاندی کے نصاب کے مطابق اگر اس بندے کے پاس روپے ہیں اور پورا سال اس کے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد مال تجارت، مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ جب بھی مجھے اس پر پرافٹ ملے گا تو میں اسے آگے فروخت کر دوں گا۔ جیسے کہ آپ پلاٹ خریدتے ہیں تو نیت یہ تھی کہ جب بھی مجھے اچھے پیسے ملے تو میں اسے آگے بھیج دوں گا۔ یا آپ کی کوئی فیکٹری ہے تو آپ سامان جو خریدتے ہیں اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اور پھر اسے آگے بیچتے ہیں، تو یہ مال تجارت کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں اگر آپ کے پاس نصاب کے مطابق پیسے موجود ہیں تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب بہن کا سوال یہ ہے کہ اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور چند ہزار روپے اس کے پاس وہ اضافی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر سونا نصاب کے مطابق نہیں، چاندی نصاب کے مطابق نہیں، روپے بندے کے پاس تھوڑے ہیں اور مال تجارت بھی بندے کے پاس نہیں، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ 2 چیزوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ اگر نصاب سے کم ہے یعنی 1 تولہ سونا ہے بہن کے پاس، وہ 1 تولہ سونا اور وہ جو روپے ہیں ان کو آپس میں ملائیں، ملا کر اب کیا کریں گے کہ چاندی کے مطابق یعنی جتنا چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، اس کا حساب لگا لیں کہ اتنے پیسے جو ہیں ان کے پاس بن جاتے ہیں، کیونکہ چاندی جو ہے وہ آپ حساب لگا لیں، پوچھ لیں تو یہ اس سے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ اگر سونا 1 تولہ ہوگا اور اس کے ساتھ وہ روپے ملیں گے تو چاندی کے نصاب کے مطابق یہ پیسے ہو جائیں گے۔ پھر آپ اس کی مالیت کو جمع کریں، دیکھیں کتنے پیسے ہیں، تو پھر ان کی مالیت کو دیکھ کر اس کے مطابق آپ اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکتی ہیں۔ کہ جب ایک چیز نصاب کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر 2 چیزوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں، یعنی سونا ہے اور اس کے ساتھ چاندی ملا لی، سونے کے ساتھ روپے ملا لیتا ہے بندہ۔ تو یہ 2 چیزیں جب ملیں گی تو پھر بندہ نصاب کے مطابق جب پیسے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی زکوٰۃ بندہ نکالتا ہے۔ تو جب بھی ہم نے حساب لگانا ہے تو سونے کا نہیں لگانا، جب 2 چیزوں کو ملانا ہے تو چاندی کا ہم نے حساب لگانا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پیسہ غرباء اور مساکین کے پاس جائے۔ تو جب چاندی کا حساب لگائیں گے کیونکہ چاندی کم قیمت کی ہے تو پھر جو ہے وہ نصاب کے مطابق بندہ پہنچ جائے گا، تو اس سے غرباء اور مساکین کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو بہن کا جو سوال ہے تو اس کو مجھے امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سونے کو اور روپے کو ملا کے چاندی کا ریٹ جو ہے اس وقت موجودہ اس کو پتہ کر لیں، تو اس کے مطابق اگر آپ کے وہ پیسے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان پیسوں کو ملا کر
اس کا حساب لگا لیں، جتنے پیسے ہوں گے اس کے مطابق پھر آپ نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو ایک شرعی مسئلہ تھا، بہن نے سوال کیا تھا، میں نے وہ آپ تک پہنچا دیا ہے۔ تو جن ساتھیوں کے کوئی سوال ہوتے ہیں تو کمنٹ باکس کے اندر ضرور کمنٹ کیا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی مجھے کوئی بھائی سوال کرتا ہے تو اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ آپ کے بھی انشاءاللہ سوال کا جواب جو ہے آپ کو ضرور ملے گا۔ تو تمام ساتھی اس کلپ کو بھی زیادہ سے زیادہ دوست آپ سے شیئر کریں۔ اگر کوئی اس مسئلے کو نہیں جانتا تو اس سے بھی اس مسئلے کا علم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔